बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पीटीवी से खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आलिया कैसर। एक नई सुबह की उम्मीद और दुआ लिए कि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना अपनी रहमतों का नज़ूल लिए आपकी ज़िंदगियों में दाखिल हो चुका है और आज की सुबह भी अल्लाह ताला की रहमतें आप पर बरसती रहें। आज की सुबह का आगाज़ करेंगे और हमेशा की तरह हमारे आज के इस प्रोग्राम में भी आपके लिए मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात मौजूद रहेंगी जो कि न सिर्फ हमारी आम जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे बल्कि उसके साथ साथ अगर हम बात करें रबीउल अव्वल के महीने के हवाले से तो इसकी बरकतें और ख़ास तौर पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ रोल्स जो उनके रहे उन पर भी हम रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे क्योंकि हाल ही में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े लॉस से गुजरा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि साइंस की दुनिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ी नुकसान के तौर पर ख़बर जो है वो हमारे सामने आई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इस जहान फ़ानी से रुखसत होना, यकीनन वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ना सिर्फ मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन इंसानियत का दर्जा हासिल किया, उन्हें 3 पहले पाकिस्तानी थे जिन्हें 3 सदारती अवार्ड से नवाजा गया, उन्हें हिलाल इम्तियाज़ दिया गया और इसके साथ साथ लोगों के लिए जो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी वो हमेशा के लिए अमर होकर रह गई हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनकी वसीयत के मुताबिक न सिर्फ सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया गया आहों और सिस्कियों में, बल्कि उनके दर्जात की बुलंदी के लिए पूरी कौम दुआ कर रही। आज सुबह पाकिस्तान में हम उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश करेंगे और इस कौमी हीरो को याद करेंगे। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1936 में भारतीय शहर भोपाल में आँख खोली। वो हिजरत करके शहर कायद कराची मुंतकिल हो गए। मोहसिन पाकिस्तान के वालिद इल्म के शोबे से वाबस्ता थे तो इसलिए उन्हें घर में इल्मी माहौल मैसर आया। बाद अज़ां कराची यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। फिर 1967 में हॉलैंड की यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। 1972 में बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड की रिसर्च लेबॉर्ट्री से अमली जिंदगी का आगाज किया और फिर पीछे मुड़कर कभी न देखा। 1976 में हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश पर वतन अजीज में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज से वाबस्ता हो गए और यूं पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का सफर का आगाज कर दिया। 1984 में कामयाबी ने उनके कदम चूमे और वो एटॉमिक डिवाइस बनाने में कामयाब हो गए। शायद यही वजह थी कि लेबॉर्ट्री का नाम तब्दील करके डॉक्टर AQ खान रिसर्च सेंटर कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी खुदादाद सलाहियतों के बलबूते पर 8 साल की कलील मुद्दत में एटमी प्लांट नस्ब करके दुनिया को हैरान कर दिया। जब 1998 में भारत ने ललकारा तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चागी के पहाड़ों में एटमी धमाके करके वतन अजीज के दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर कर दिया। इन कामयाब एटमी धमाकों की निगरानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने की थी। मोहसिन पाकिस्तान वाहिद पाकिस्तानी शख्सियत थे जिनकी मुल्क व कौम की खिदमात के एतराफ में उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज निशान इम्तियाज से 2 मरतबा नवाजा गया। डॉक्टर AQ खान फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने एक NGO कायम कर रखी थी जिसके तहत तालीमी और दीगर फलाही काम किए जाते थे। मोहसिन पाकिस्तान ने दर्जनों साइंसी तहकीकाती मज़ामीन भी तहरीर किए। कौम के हीरो के खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सरकारी एजाज के साथ इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया। हमने खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश किया मोहसिन इंसानियत, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। यकीनन उनकी साइंस के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और रहती दुनिया तक उनके जो पाकिस्तान पर एहसान है और जो जिस तरीके से उन्होंने साइंस की खिदमत सर अंजाम पाकिस्तान के अंदर दी उनको हम याद करते रहेंगे। इसके अलावा आज के दिन की अगर हम बात करते चलें तो नाज़रीन आज एक इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, यानी गठिया की बीमारी जिसे हम जोड़ों की बीमारी भी कहते हैं, जिसमें जोड़ों की सोजिश जो है वो अक्सर लोगों को मुतासर करती है। आर्थराइटिस का अगर हम जिक्र करें तो यकीनन दुनिया की कई ममालिक हैं और उसमें बसने वाले लोग जो कि इससे मुतासर होते हैं। इसके गिर्द बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं जो कि घूमती हैं। कई लोगों का मानना ये है कि चूँकि कई चीज़ों की डिफिशेंसी इसकी वजह बनती है, कई लोगों का कहना ये है कि लाइफस्टाइल इसकी वजह बनता है, कई लोग इसके इलाज में कन्फ्यूज़ रहते हैं और इसी तरीके से कई लोग इस बीमारी के सिम्टम्स में कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे जो कि बाकायदा तौर पर इस बीमारी से ना सिर्फ जो लड़ रहे लोग हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آرتھرائٹس ہے اس کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس کو بھی عام کریں. ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک ہسپتال اسلام آباد کے کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد سرفراز موجود ہیں. آرتھوپیڈک ہیں جو کہ پچھلے 15 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس شعبے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جب ہم آرتھرائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے گرد جو پائی جانے والی متس ہیں ان کو دور کر کے جو حقائق ہیں ان کو دنیا تک لے کر آ رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ پی ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے صبح پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے اس اہم ٹاپک پہ ہمیں پبلک کے ساتھ ایک بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. ورلڈ آرتھرائٹس ڈے پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے اور انفارچونیٹلی بہت نگلیکٹڈ ہے ہماری سوسائٹی میں. آرتھرائٹس کا لفظی مطلب جوڑوں میں درد اور جوڑوں میں سویلنگ ہے, اور آپ یقین کریں یہ ہماری سوسائٹی میں اتنی کامن بیماری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس نے اس بیماری کا شکار ضرور ہونا ہے. آرتھرائٹس لفظی طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جوڑوں کے درد اور جوڑوں کی سویلنگ کا نام ہے, لیکن اگر ہم اس کی تھوڑی سی تہ میں جائیں, اس کو فردر یعنی آپ اس کی سائنٹیفک اس میں جائیں تو اس کی موٹی موٹی 3 اقسام بن جاتی ہیں جی, جن میں سے ایک روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے. یہ موروثی بیماری ہوتی ہے, خاندان میں آپ کو ماں باپ کی طرف سے بلڈ میں منتقل ہوتی ہے. یہ بیماری آپ کو بچپن میں بھی ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کے جوڑ ٹیڑھے ہوتے ہیں, لائف لانگ آپ کو میڈیسن لینا پڑتی ہے, آپ کو بیسیکلی اس بیماری سے ساری عمر لڑنا پڑتا ہے. تو یہ ایک روماٹائڈ آرتھرائٹس کا ایک سیگمنٹ ہے جو آرتھرائٹس میں سے جس کو ہم یہ کہتے ہیں. دوسرا ایک سیگمنٹ ہے, دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے جس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس بیسیکلی بڑھاپے کی بیماری ہے. یہ ایجنگ پروسیس کا ایک دوسرا نام ہے. جیسے ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں, چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں, ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اسی طرح آپ کی ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں, آپ کے وہ جوڑ جو آپ کے جسم کا وزن اٹھاتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. تو یہ بڑھاپے کی بیماری ہے. ایک تیسری ٹائپ جو ہے وہ کسی کو خدا نخواستہ چوٹ لگ گئی, جوڑوں میں انفیکشن ہو گیا, یورک ایسڈ بڑھ گیا, کچھ اور خون میں بیماری ہوتی ہیں جو, تو وہ تیسری ٹائپ. براڈلی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ 3 ہمارے پاس ٹائپس ہوتی ہیں. جی, اب دنیا بھر میں جوڑوں کا درد اتنا زیادہ کامن ہے اور اتنا ہیلتھ کہ ہمارے سسٹم پہ اس کا بوجھ ہے. اچھا آپ نے, چونکہ ہم اس طرف تو جائیں گے, لیکن چونکہ آپ نے 3 اقسام کا تذکرہ کیا, عمومی طور پر خیال یہی کیا جاتا ہے کہ جو آرتھرائٹس ہے وہ آپ کی ایج سے ہی لنکڈ ہے. آپ بوڑھے ہوں گے یا آپ کی ایج بڑھے گی تو آپ کو ہڈیوں کا پرابلم جو ہے وہ ساتھ ساتھ آئے گا. کیا اس کی کوئی مخصوص ایج ہے جہاں سے اس کے سمٹمز دکھنے شروع ہو جاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایج سے ریلیٹڈ چیز ہے آرتھرائٹس جو ہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے, بڑھاپے کا, جس کو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بڑھاپے کی بیماری آسٹیو آرتھرائٹس ہے. آسٹیو آرتھرائٹس یقیناً ایج ریلیٹڈ ہے, اور وہ 40 ایئرس جب آپ کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد دبے پاؤں یہ بیماری آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے. ہم لوگ اکثر اس کو نظر انداز کرتے ہیں, اور پھر یہ بیماری آہستہ آہستہ پروگریس کرتی ہے. تو ہم اس بیماری کے جو سٹیجز ہیں, اس کی 4 سٹیجز ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ جب یہ بیماری آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہے اور آپ کا اس کا نوٹس نہیں لیتے ہیں تو یہ اب بڑھ جاتی ہے. یہ سٹیج 1 ہوتی ہے جس میں یہ بیماری شروع ہوتی ہے. لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گھٹنوں میں کچھ مسئلہ ہے, لیکن وہ زندگی میں بزی ہوتے ہیں یا ان کی اچھی ایگو ہوتی ہے تو وہ اس کو ایز سچ کوئی لفٹ نہیں کراتے. تو یہ سٹیج 1 جو ہوتی ہے نا, یہ سٹیج 2 میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جب یہ سٹیج 2 میں کنورٹ ہوتی ہے تو پھر یہ آپ کو باقاعدہ سے احساس دلاتی ہے یہ بیماری. میں آسٹیو آرتھرائٹس کی بات کر رہا ہوں, بڑھاپے کی جو ہے 40 ایئرس کے بعد. جب یہ سٹیج 2 میں جاتی ہے تو پھر آپ کو ٹیبلٹس لینا پڑتی ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا کرنا پڑتا ہے جو آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں, اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. یہ بیماری آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. اب یہاں جو چیز ہے اس میں پھر ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے شروع والی سٹیج میں, جو سٹیج 1 ہے اس میں ڈاکٹرز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اسی وقت انفارم کریں, ڈگ آؤٹ کریں کہ کوئی ایسی ریزن تو نہیں ہے جو آپ کی ایجنگ پروسیس کے علاوہ کوئی ریزن نہ ہو. یعنی آپ کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, ایکس ریز وغیرہ لیتے ہیں ہم لوگ, آپ کو لائف سٹائل میں موڈیفیکیشن بتاتے ہیں, ایکسرسائزز بتاتے ہیں, آپ کے کیلشیم وٹامن ڈی چیک کرتے ہیں, یورک ایسڈ چیک کیا جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ تشخیص کی جائے کہ آپ کو یہ کیا صرف سمپل ایجنگ پروسیس ہے یا آپ کے خون میں کوئی خرابی یا کوئی بیماری ہے جو جوڑوں کو نقصان پہنچا رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ ہمیں ایک
میں جا کے تو ظاہر ہے میڈیسنز بھی لینی پڑتی ہیں, ڈاکٹرز تک بھی جانا پڑتا ہے. عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جوڑوں میں اگر درد ہو رہا ہے تو شاید وائٹامن ڈی کی کمی ہے, کیلشیم کی کمی ہے, شاید دھوپ میں ہم انف نہیں بیٹھتے, اس کا ایک وجوہات ہے, یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ اب ہم بڑے ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں مختلف بیماریاں تو لگنی ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ ہمیں کون سی خوراک, کیا غذا اس میں کوئی کردار ادا کرتی ہے, اور شروع سے ہمیں کس طرح کی خوراک کو رکھنا چاہیے؟ آپ نے سوال کے اندر نا دو جن چیزوں کا ذکر کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بیسیکلی آدھا نالج اس میں ہی ڈال دیا ہے. جیسے آپ نے ایک ذکر کیا نا کیلشیم, وٹامن ڈی, ان کی کمی کا, جی, اور دوسرا آپ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا, جو آپ نے بتایا کہ ایکسرسائز یا چیزیں, تو یہ بہت اہم بات ہے. اس وقت ہماری زندگی بہت چینج ہو چکی ہے. اگر آپ دیکھیں تو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, کیلشیم کی ڈیفیشنسی, غذا میں ڈیفیشنسی, یہ بہت زیادہ ہے, ہماری سوچ سے, اندازے سے زیادہ ہے, اور یہ انڈر ڈائگنوزڈ ہے, انڈر رپورٹڈ ہے. ایون کیلشیم کی کمی اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے, اور وٹامن ڈی کی تو بہت ہی کمی ہے. وٹامن ڈی کی آپ یقین کریں کہ اتنی کمی ہے لوگوں کی, جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ینگ بندہ ہے, ینگ لڑکی ہے, اور اس کا وٹامن ڈی اتنا کم ہوتا ہے. تو اس کے لیے اب تو خیر بہت اویئرنیس ہے, بہت سارے وٹامن ڈی اویلیبل بھی ہیں. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب سنی ڈی وغیرہ ایسی چیزیں وہ لیتے رہتے ہیں. ڈیفیشنسی کیسے آپ میں وٹامن ڈی کی ہوتی ہے, اور اس کو ہم کیسے شروع سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ شروع سے جب ہم کنٹرول کر سکتے تھے, وہ لائف سٹائل اب بدل گیا ہے. جب لوگ دودھ پیتے تھے, دھوپ میں بیٹھتے تھے, تو وہ لائف سٹائل اب نہیں ہے. اب ہر کوئی چھت کے اندر بیٹھتا ہے اور اے سی لگا کے بیٹھتا ہے. لوگوں کی لائف میں اب دھوپ میں ایکسپوجر نہیں ہے. تو یہ ڈیفیشنسی وٹامن ڈی کی یہ لازمی آ جاتی ہے. جب بھی آ جاتی ہے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اویئرنیس ہوتی ہے, اور میں نے دیکھا اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا کوئی نہ کوئی کیلشیم یا وٹامن ڈی لینا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے یہ بہت کامن سا ایک ٹائم ٹیسٹڈ سا ہے, سنی ڈی وغیرہ لوگ لیتے رہتے ہیں. ٹھیک. البتہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو میجر کیا جائے, اس کی باقاعدہ سے ٹیسٹ کیا جائے, اور اس کے حساب سے آپ اپنے ٹریٹمنٹ لیں. خود سے ٹریٹمنٹ لینا اس کی ایک حد تک تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کو زیادہ یہ چیزیں تنگ کر رہی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو باقاعدہ سے ان کی ٹیسٹنگ پہ جانا چاہیے, کیونکہ اب اویئرنیس کا دور ہے, اندازے کا دور نہیں ہے. اچھا, اویئرنیس کی آپ نے بات کی, تو کئی بار ہمیں اس طرح سے معلومات نہیں ہوتی ہیں کہ کون سی میڈیسنز ہمیں استعمال کرنی چاہیے. گھر میں ہمیں کئی لوگ بہت سے دیسی ٹوٹکے بھی پرسکرائب کرتے ہیں اور میڈیسنز کے نام بھی لیتے ہیں. ابھی آپ نے جیسے ایک میڈیسن کا ذکر کیا وائٹامن ڈی کے لیے, سنی ڈی کا, تو عام طور پر کیا یہ میڈیسن ہم ویسے ہی جا کے لے سکتے ہیں؟ کیا خالی وائٹامن ڈی انف ہے, یا اس کے ساتھ ہمیں ملٹی وائٹامنس بھی ضرورت ہوں گے؟ کس طرح کی میڈیکیشن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ہم خود سیلف میڈیکیشن کریں تو کیا لیا جا سکتا ہے؟ ایکچولی جیسے آپ نے یہ سوال کیا نا, یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, کیونکہ اکثر لوگ اسی انداز میں سوچتے ہیں جیسے آپ نے سوال کیا, لیکن ہم لوگ اسے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوچتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ پتہ کرنے دیں کہ آپ کے گھٹنے, آپ کی بیماری, آپ کی ہڈیاں وہ کس حد تک کمزور ہو گئی ہیں. اگر وہ کافی کمزور ہیں اور آپ اس کا بہت ابتدائی علاج کرنا چاہ رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ہم لوگ پہلے کو ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کی بیماری کو کیلکولیٹ کریں, آپ کی ڈیزیز کو, ڈیفیشنسی کو کیلکولیٹ کریں, پھر ہم اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ کی ایک جو ہوتی ہے آپشن اس پہ جائیں کہ ہم اس کو کتنی سپیڈ سے ریپلیس کریں گے. اگر آپ میں کیلشیم کی کمی ہے, وٹامن ڈی کی کمی ہے, یا آپ کے ایکس ریز پہ گھٹنے کتنے کمزور ہیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ری ایشور کر دے کہ کوئی بات نہیں, ابتدائی چیز ہے, آپ ایسے ایسے کر لیں, میڈیسن لے لیں, آپ اپنی لائف میں کچھ آپ کے پاس کچھ لوگوں کے پوسچر کا مسئلہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے سٹیئرز کا ایشو ہوتا ہے کہ جو سٹیئرز پہ چڑھنا ہے, تو کچھ ہم آپ کی لائف میں نا موڈیفیکیشن کر دیتے ہیں. میں سمپل 4-5 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ کے گھٹنوں میں درد شروع ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, گھٹنوں میں اسپیشلی, کیونکہ گھٹنوں کا درد بہت کامن ہے, تو آپ کو سٹیئرز اوائڈ کرنے چاہیے. واش روم ہم لوگ کوموڈ والا یوز کرواتے ہیں, اور کرسی پہ نماز کا کہہ دیتے ہیں, ان ایون سرفیس پہ کہتے ہیں کہ آپ نہ چلیں, ہموار جگہ پہ چل سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے فزیوتھراپی, ورزشیں, ایکسرسائز اب زندگی میں لوگوں سے نکلتے جا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز, لیکن کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ درد ہی اتنا ہے ہم تو ایکسرسائز کر نہیں سکتے, بینڈ نہیں کر سکتے, مڑ نہیں سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے, چل نہیں سکتے, واک کریں تو پاؤں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہمارے جوائنٹس جو ہیں زیادہ ویک ہو چکے ہیں, تو کیا ایکسرسائز ان کو اسٹرینتھ دینے میں ہیلپ کرتی ہے؟ تھینک یو. یہ جو آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جب بھی ورزش کی ذکر ہوتا ہے تو اگر آگے مریض کے جوڑوں میں درد ہے تو وہ کیسے ورزش کرے گا؟ ظاہر ہے ہماری کامن سینس کی بات ہے نا.
میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں بلکہ آپ کو آپ کے فورم سے یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے گھٹنے میں درد ہو تو آپ گھٹنے کی ورزش یا آپ جوڑ کی ورزش نہیں کر سکتے اور نہ کریں. سب سے پہلے پین ریلیف کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کو پین ریلیف کرتے ہیں، کمفرٹیبل کرتے ہیں. کمفرٹیبل کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پین کیوں شروع ہوا. تو اس سے اگلی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے تو ابتدا میں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کے دل میں ایک جو درد کی وجہ سے ایکسرسائز کرنے کا خوف ہوتا ہے، ہم اس کو اوور کم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو روٹین میں کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پین کنٹرول کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں. جب آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ گھر میں جا کے خود ایکسرسائز کریں تو وہ آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ نہیں کرتے، پھر ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ایکسرسائز کی جائے. اچھا، اگر ہم ریسنٹ ریسرچ کی بات، تو کچھ ریسرچ جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 97% پاکستانیز ہیں جو کہ جن میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے. اگر ہم ڈی کی ڈیفیشنسی پر بات کریں تو ایک تو یہ کون سے ایج گروپ یا فیمیل یا میل میں زیادہ ہوتی ہے، اور کیا واقعی پاکستانی 97% وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہیں؟ 97% ڈیفیشنسی شاید میں اس سے اتنا اتفاق نہ کر پاؤں ایٹ مائی اون، اور یہ شاید میرے اندازے میں 97% فگر شاید زیادہ ہوگی، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے. آف کورس خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں خواتین میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی زیادہ ہوتی ہے. اسپیشلی وہ خواتین جو مائیں ہوتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو ان میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہونے کا امکان اسی ایج سے بڑھ جاتا ہے جب سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کاری ہوتی ہیں اور جب ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں. اس سے پہلے آپ نیچرلی ان چیزوں کو ریپلیس کرتے تھے، خالص دودھ پیتے تھے، دھوپ میں لوگ پھرتے تھے، سب چیزیں تھیں، تو آپ کا وائٹامن ڈی ان چیزوں سے بنتا تھا، خوراک خالص تھی. اب وہ چیزیں نہیں ہیں، تو ہمارے پاس اس وقت دودھ پینے کا آپشن، دھوپ میں بیٹھے کا آپشن جو ہوتا ہے اسپیشلی بڑھاپے میں، اور اسپیشلی جب آپ کی آپ کی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی وغیرہ بہت زیادہ ہو، تو اس وقت آپ یہ آپشن نہیں لے سکتے. اب آپ کو ڈائریکٹلی میڈیسن پہ جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میڈیسن سے آپ جلدی ریکور کرتے ہیں. اچھا وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کئی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنا، ایک تو سمٹمز جو ہیں پہلے تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. آرتھرائٹس اگر آپ کو ہو گیا ہے اور آپ کو اس کے سمٹمز خود سے جانچنے ہیں، کہ ظاہر ڈاکٹر تک آنے کے لیے بھی تو پہلے ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کچھ ہو رہا ہے، تو صرف کیا ہڈیوں میں درد کافی ہے اس کو جانچنے کے لیے، کچھ اور سمٹمز بھی ہوتے ہیں اس کے؟ تھینک یو. ہڈیوں میں جو درد ہے یہ تو ایک ابتدائی بات ہے. ٹھیک، ہڈیوں کا درد جب شروع ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے ایک پین کلر لے لیتے ہیں، کبھی کوئی ٹیبلٹ لے لی، کبھی کسی سے لے لی، کبھی بھی کسی ڈاکٹر سے لے لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بیماری پروگریس کرتی ہے. جب یہ بیماری آپ کی زندگی میں لمیٹیشن پیدا کر رہی تھی، آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، آپ سٹیئرز نہیں چڑھ سکتے، آپ کا بھاگنا دوڑنا مشکل ہو جاتا ہے ایکسرسائز میں، اور بہت سے زندگی میں بہت سے کام ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کے لیے واقعی میٹر آف کنسرن بنتا ہے. آپ کو اس وقت یہ ڈاکٹر کے پاس جب آپ کو آنا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس میں دیر نہ کریں. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کا یہ گاؤٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، جب بھی ہم گنٹھیا کی بات کر رہے تھے، یورک ایسڈ ہوتا ہے، ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کے معاملات ریورس ہو جاتے ہیں، کنٹرول ہو جاتا ہے. جو چیز ایسی کوئی وجہ گھٹنوں کے درد کی، جوڑوں کے درد کی بن رہی ہو جو آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، تو اس کو امیڈیٹلی ٹریٹ کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ سچویشن بڑھے اور آپ کے جوڑ خراب ہو جائیں. آرتھرائٹس ٹریٹیبل ہے یا صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آرتھرائٹس کی کچھ ٹائپس ٹریٹیبل ہیں، کچھ کنٹرولبل ہیں. تو جو ٹریٹیبل ہے نا، میرا عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ہم ٹریٹیبل کو جلدی ٹریٹ کر دیں. ٹھیک ہے. جو باقی کنٹرولبل ہیں ان کو بھی ٹائملی کنٹرول کریں گے، کیونکہ جب جوڑ خراب ہو جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی پھر یہ آپ کو ڈسیبل کر دیتے ہیں. لوگ سہارے سے چلتے ہیں، ویل چیئرز پہ چلتے ہیں، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں نا تو ان کی زندگی بہت چینج ہو جاتی ہے. اچھا، آپ پیشنٹس کی بات کریں، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جو لک آفٹر کرتے ہیں، جو فیملیز ہیں، جو ان کے ساتھ شاید ڈاکٹرز تک لے کر آتے ہیں یا گھر میں موجود ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کی تکلیف کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. آرتھرائٹس یا جوڑوں کا درد ہم اتنی سنجیدہ بیماری کے طور پر بھی نہیں دیکھتے کہ ہم اس کے پیشنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ دیں. تو ایسے میں ایسے پیشنٹ کو کس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور فیملی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے کہ میں دعا کر رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ
प्रॉब्लम शुरू होती है तो शुरू में यह आपका मसला होता है, आप जोड़ों में दर्द है, बाकी लोग अपने काम में मसरूफ़ होते हैं और एक नेचुरल प्रोसेस है ना। आपने पेन किलर ले लिया, किसी ने हाल पूछा तो आपने कहा बेहतर है, फिर आपको ज़ाहिर है आप रोज़ मेडिसिन मंगवाते हैं, आपको कुछ काम आपसे नहीं हो रहे थे तो आप फैमिली आप थोड़ा वरीड होती है और वो आपका साथ देती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसमें ये होता है कि होल हार्टेडली ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो ये डिजीज़ प्रोग्रेस नहीं करती, बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, अलबत्ता जो लोग आपके साथ होते हैं, मैं ये समझता हूँ सबसे पहले उनको आपको हौसला देना चाहिए। दूसरी ये बात है कि कभी कभी डॉक्टर्स आपके जोड़ में इंजेक्शन लगाना चाह रहे होते हैं, आपका एक्सरे करना चाह रहे होते हैं, आपके ब्लड टेस्ट करना चाह रहे होते हैं। ये बुढ़ापे में लोगों में हिम्मत ख़त्म हो जाती है डिसीजन लेने की, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको मैं समझता हूँ कि उनको पेरेंट्स को हौसला दे के, करेज दे के तो उनके से सारे टेस्ट करवाना चाहिए। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जोड़ों की तब्दीली का ऑपरेशन उसका मशवरा दिया जाता है या उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग बहुत डर रहे होते हैं, वो कहते हैं हम इस बुढ़ापे में ये इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे करा लें। लेकिन आप अगर माजूर के तौर पे बैठे हैं व्हील चेयर पे, तो मैं ये समझता हूँ कि आपका राइट है कि आप उठें और बगैर किसी को आवाज़ दिए आप चलें फिरें। आप अपने अगर आपको जोड़ चेंज करवा कर चलना पड़ता है तो आप ये डिसीजन लें। और ये मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो इस चीज़ से बहुत डरते हैं, अगर बच्चे उनका साथ ना दें तो वो एक इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकते अपने ऊन पे। तो आपके जो आप ये कर लें कि जो मरीज़ के साथ उनकी फैमिली होती है उनको उस स्टेज पे एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए और जो पेशेंट को बेनिफिट में चीज़ होती है। डॉक्टर साहब मौजूद रहता है, अगर हम आम बुखार या बीमारी से भी जाएं और इंजेक्शन हमारे सामने हो तो कई लोग शायद उससे भी डरते हैं, लेकिन जब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं तो इसका एक मखसूस तरीका इलाज है क्या, और उसमें क्या वाकई ही जोड़ जो हैं उनको तब्दील करना ज़रूरी होता है या ऑपरेशन किए बगैर इसका इलाज मुमकिन नहीं होता, और अगर ज़रूरी हो ऑपरेशन तो उसमें कितनी तकलीफ़ से जो है वो एक पेशेंट गुजर सकता है, क्योंकि जो खौफ है उसको कम करने के लिए बताना ज़रूरी है कि बाद के उनको क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे इसके। थैंक यू वेरी मच। बीमारी का इलाज बीमारी की स्टेज के हिसाब से हम करते हैं। कुछ लोगों के घुटनों में इंजेक्शन लगाने से ही मसला हल हो जाता है, कुछ लोगों को हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज कराते हैं उनका मसला हल हो जाता है, कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें उनके काम नहीं आ रही होती हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अगर उनके घुटनों की तब्दीली का या जोड़ों की तब्दीली का कोई डिसीजन ले लिया जाए तो वो भी कोई इमरजेंसी नहीं होता। उससे पहले हम जो मरीज़ होता है उसको ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी लाइफ को जितना बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल चलें जैसे आप पहले चलते हैं बग़ैर सहारे के चलें, तो उसमें ये एक तरीका इलाज है। लेकिन उससे पहले जोड़ों की तब्दीली का ऑपरेशन ज़ाहिर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ये कॉस्टली है, इसमें ख़तरात हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये डिसीजन लेना एक बिग डिसीजन होता है। उससे पहले के जितने भी ऑप्शन हैं उनमें बहुत सारी तरीका इलाज हैं जिसमें हम घुटनों के अंदर जो आप ये समझ लें जो डैमेज होता है उसको खुद जो मरीज़ के अंदर खुद से रिपेयर का या रिकवरी का होता है उसके कुछ तरीक़ाकार हैं। हम मरीज़ों का ब्लड लेके उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके सेंट्रीफ्यूजेशन करके हम उसको घुटनों के अंदर डालते हैं ताकि मरीज़ के घुटने में जो ख़राबी या जोड़ों में जो ख़राबी हुई थी तो वो इटसेल्फ रिकवर हो जाए। अच्छा, इस पे मैं यकीनन आपसे बातचीत जो है वो जारी रखूँगी, क्योंकि आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम आर्थराइटिस का तज़किरा करते हैं तो हमें लगता है कि शायद सिर्फ हम जो पाकिस्तान है उसके लोग जो हैं वो, अब जैसे आपने खुराक का तज़किरा किया तो शायद उनकी खुराक बेहतर नहीं है इस वजह से, और बैरून मुमालिक लोग जो है वो इससे मुतासर नहीं होते, तो थोड़ा सा उस पर भी हम बात करेंगे कि कितनी आम बीमारी है ये दुनिया में। अगर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है तो दुनिया के लोग जो हैं वो किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर हम वॉक्स के हवाले से बात करें, मुख्तलिफ सेमिनार्स के हवाले से बात करें तो उनको भी जो है वो मुनक़िद किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर, ताकि हम बाकायदा तौर पर लोगों में इसकी अवेयरनेस जो है वो ला सकें। सिर्फ डॉक्टर्स तक जाना या ख़ुद अपने सिम्टम्स को सेल्फ डायग्नोस करना इनफ नहीं होता। यही वजह है कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के तकरीबात जो है उनका इनेकाद किया जाता है, मुख्तलिफ वॉक्स का एहतमाम किया जाता है। और एक ऐसी ही वॉक जो है वो लाहौर सेंट्रल पार्क में हो रही है, आपको लिए चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए किस तरह के इक़दाम लिए जा रहे हैं। आपको लिए चलेंगे लाहौर, लेकिन उससे पहले लेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक। मैं
میں انویسٹ کرتا ہوں صرف پاکستان میں، وہ بھی خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز کی K-Trade ایپ سے، کیونکہ وہیں سے مجھے ملتا ہے اپنی انویسٹمنٹ پہ ٹوٹل کنٹرول۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز کو اپنا بروکر منتخب کریں۔ تو اب کرو انویسٹمنٹ پاکستان میں صرف KASB کی K-Trade ایپ کے ساتھ۔ ہم اناتولیا میں منگولوں کے خلاف سب سے بڑی مزاحمت شروع کرنے والے ہیں۔ یہ ایک طویل خونی کھیل ہوگا، وقت آ گیا ہے نئی چال چلنے کا۔ میں صرف بادشاہ کے لیے بول لیا جھوٹ تو ان کی موت کو مشکل بنا دوں گا۔ اوس قبائل کبھی بھی ان وحشیوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، دیکھ لینا تم۔ تمہارے آنے کی خوشی میں بڑا خونی جشن منایا جائے گا۔ کنیوی کو ہمیں دے دو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن کنیوی صاحب کو نہیں دے سکتے۔
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह पाकिस्तान आप देख रहे हैं, PTV से मैं हूं आलिया कैसर। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की, यानी एक ऐसी बीमारी जिसे हम गठिया की बीमारी या फिर जोड़ों की सोजिश की बीमारी कहते हैं। आमतौर पर इसके गिर्द जो पाई जाने वाली मिथ्स हैं या फिर मिसकॉन्सेप्शंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनके हवाले से हमने बात की और किस तरीके से हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उस पर डॉक्टर सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि कैसे हम ख़ास तौर पर पेशेंट्स का हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर जब खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी बीमारी का तस्करा किया जाता है या जिन बीमारियों के नाम बड़े होते हैं उनको तो हम बहुत संजीदा लेते हैं और उन पेशेंट्स की सपोर्ट बनते हैं। लेकिन जब इस तरह की बीमारी यानी जोड़ों में दर्द है या आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में सोजिश दिखाई दे रही है तो उसको हम इतना संजीदा नहीं लेते, और यही वजह है कि इससे मुतासरा जो पेशेंट्स हैं उनकी सपोर्ट हम उस तरह से नहीं कर सकते जो वो डिमांड करते हैं या जो रिक्वायर्ड होती है। यही वजह है कि आर्थराइटिस जो है इसको आलमी सतह पर मनाया जाता है इस दिन को, और मकसद ये है कि इससे मुताल्लिका जो आगाही है वो लोगों तक लाई जाए। कई तकरीबात का इनेकाद किया जाता है पाकिस्तान के अंदर भी और बैरूनी सतह पर यानी आलमी सतह पर। मकसद उन तकरीबात के ज़रिए भी लोगों तक अवेयरनेस लेकर आना है, क्योंकि हम अमूमी तौर पर अपने लाइफस्टाइल में ये नहीं जान पाते। कई बार हम ये कहते हैं कि जी हमारा लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी है, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वजह सिर्फ ये होती है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम डॉक्टर साहब से तस्करा कर रहे थे इसका, कि हम या तो सही खुराक नहीं ले रहे होते या सही टाइम पर खुराक नहीं ले रहे होते। उसके साथ साथ हमारी जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ या जो वर्जिशें हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती जो कि हमारी बॉडी डिमांड कर रही होती है। तो सबसे अहम चीज़ जो है जो हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, ख़ास तौर पर जब हम अपने पाकिस्तान की ख़वातीन की बात करते हैं, मर्द हज़रात भी इसमें हमें पेश दिखाई देते हैं, लेकिन ख़वातीन अक्सर हमें ये कहती दिखाई देती हैं कि जी अब तो चूँकि उम्र बढ़ रही है, घर के काम कर रहे हैं, बच्चों की वजह से तो मुख्तलिफ बीमारियों का हम शिकार होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ मर्दों का तस्करा करें तो उनका कहना ये होता है कि चूँकि हम ऑफिस में काम करते हैं, सारा दिन AC में बैठना पड़ता है, शायद उसकी वजह से हमें जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है या हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। तो ये जो इस तरह की खुद सेल्फ डायग्नोसिस हैं वो अक्सर हमें असल बीमारी और उसकी ट्रीटमेंट से दूर रखते हैं। यही वजह है कि उस तरफ हमें खुद ध्यान देना होगा। अगर आलमी सतह पर इस बीमारी के आगाही के लिए दिन को मनाया जा रहा है तो ये इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि हमें कितनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, ख्याल करने की ज़रूरत है। और इसी हवाले से जो मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाता है उनमें शमूलियत और उनको सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, जैसे अभी हमने तस्करा किया कि लाहौर सेंट्रल पार्क में एक वॉक का इनेकाद किया गया है, और इस वॉक का मकसद भी यही है कि लोगों में अवेयरनेस लाई जाए। आर्थराइटिस केयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस वॉक का इनेकाद किया गया है, और इसका मकसद ये है कि आम शख्स एक तो ये कि चले फिरे, क्योंकि एक्सरसाइज के हवाले से ये कहा गया है जो वॉक है वो सबसे सेफ एक्सरसाइज है, और वो लोग जिनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं वो भी अगर ब्रिस्क वॉक करते हैं, आम वॉक करते हैं ज़िंदगी में। और इससे पहले भी अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए से हमने आपको बताया कि इसके लिए कोई टाइम की कायद नहीं है। जब आपको वक्त मिले आप कोशिश कीजिए कि आप चहलकदमी करें, वो आपकी सेहत पर बहुत अच्छे असरात जो है वो मुरतब कर सकती है। और उसके साथ साथ कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत के मामले में आप ठीक नहीं हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, तो उसकी डायग्नोसिस की तरफ जाइए, डॉक्टर से बाकायदा रुजू कीजिए ताकि वो आपको बता सकें कि आपको कौन सी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बता सकें कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से सेहतमंद गुजारना है, क्योंकि सेहत सबसे बड़ा ख़जाना भी है और इसके साथ ही हमको बेहतर अंदाज में लेकर चल सकते हैं। तो सुबह पाकिस्तान से ये पैगाम हम आप तक लेकर आए, हमने आप तक इन्फॉर्मेशन भी दी और आपको ये भी बताया कि हम बेहतर लगें। अब जब हम बेहतरी की बात करते हैं तो यकीनन सिर्फ सेहतमंद रहना जो है वो आपको अच्छा दिखा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें हमें अच्छा लगना होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हमें किस तरह का तैयार होना चाहिए, हम अपनी पर्सनालिटी को कैसी कैरी करें, कौन से कलर्स हमें ज़्यादा सूट करते हैं, हमारी तैयारी, हमारे बाल, हमारा चेहरा, और फिर ख़ास तौर पर जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो फिर मेकअप जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है ज़रताश साहिबा और सोबिया नज़ीर साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम जी। सोबिया मुस्तफ़ा साहिबा ने, बहुत शुक्रिया जी आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो ये कि हमने जैसे ही आगाज़ किया प्रोग्राम का, बात ये कि हम सेहत पे बात कर रहे थे, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है तो हमें बड़ा हेल्दी रहना चाहिए। उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि पर्सनालिटी को कैरी करने के लिए और बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो सोबिया आपसे ही मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कि हम जब आज कल के दिनों की बात करें, जब समर होता है तो एक मुख्तलिफ़ किस्म की कलर स्कीम होती है, चेहरा मुख्तलिफ लगना चाहिए, लेकिन हम एक कुछ मखसूस रूटीन में बस वैसे ही चलते रहते हैं जो कलर्स हमें पता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या ट्रेंड्स हैं आजकल के जो हमें कैरी करने चाहिए अच्छे लगने के लिए? बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।
انفیکٹ دیکھیں جی ٹرینڈز جو ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. کبھی آپ دیکھیں اور اٹ از آلویز اے ریوائول, ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ ہر 10 سال بعد ہر 15 سال بعد وہی فیشن رپیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ. سو سمر تو آلموسٹ از اینڈنگ اور اب ہم تھوڑا سا ونٹر کی طرف جا رہے ہیں, تو کلر جو ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیفینیٹلی سیزن کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں. بٹ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو ٹرینڈز جس طرح سے ڈریسز میں کلرز کی چینجز آ رہے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی دا سیم وے آپ کا میک اپ بھی اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ آج کل جو ٹرینڈ ہے یا پاسٹ فیو ایئرس سے جو ٹرینڈ چل رہا تھا اس میں یہ تھا کہ جی جو میک اپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں گی کیونکہ میرا فوٹے جو ہے وہ زیادہ تر میک اپ ہے, کیونکہ اب میں موسٹلی برائڈل اور فارمل میک اپ ہی کو ڈیل کرتی ہوں. تو اس میں یہی تھا کہ اگر آپ فارمل میک اپ کی بات کریں تو لیس از مور جو تھا وہ ایک وقت تھا کہ آج سے لائک جب ہماری شادیاں ہوئی تھیں تو اس وقت یہ تھا کہ جی بیٹھ گئے اور بالکل گیشا ڈال ٹائپ میک اپ ہوتا تھا. بالکل لڑکیاں جو جی ایگزیکٹلی برائٹ کلرز اور بڑے کلرفل سے آئی میک اپ ہوتے تھے اور برائٹ ڈریس کے بھی کلرز ہوتے تھے اور زیادہ جیولری جتنے سیٹس ہوتے تھے سارے سیٹس پہنانے ہوتے تھے. سو دیٹ واز ایکچولی اے ٹرینڈ. پھر 90s کے بعد یہ ٹرینڈ چینج ہوا, ایک سیٹ ہوتا تھا بڑا اس کے اوپر فوکس ہوتا تھا, مطلب جو بھی آپ کی ایک چیز ہوتی تھی اوور آل وہ بیلنس تو کرتا ہے کیونکہ ہمارے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے کلچر میں جو بیسیکلی کلرز ہیں 90% ریڈ جو ہے برائڈس کے لیے جو ہے دیٹ از اے کلر فار دا برائڈس. سو برائٹ کلر اگر آپ ریڈ پہن رہے ہیں تو آبویسلی اٹ ہیز ٹو کمپلیمنٹ ود یور ڈریس ود یور جیولری ود میک اپ, تو ہر چیز کو اس کے ساتھ بیلنس آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ پھر شروع کر دیا کہ جی آئیز کو ذرا زیادہ پروناؤنسڈ اور زیادہ ایکسینچویٹڈ آئیز کر دیں اور لپ کلر کو تھوڑا سا سٹل کر دیا, ذرا ڈیوئی فنش آ گئی کہ جی زیادہ تھوڑا سا سیٹنی فنش. سو دیز آر دا تھنگس کہ جو کہ میک اپ میں چینجز آئی فیل کہ ابھی تک. جی سرپاش آپ کی طرف میں آؤں گی, پہلے تو آپ خود ہی مجھے اس بات سے آگاہ کیجیے ہمارے دیکھنے والوں کو بھی کہ آپ کی کیا اسپیشلٹی ہے, آپ میک اپ کی کون سی فارم کو دیکھتی ہیں, اور خاص طور پر اس وقت جیسے ابھی صوبیہ صاحبہ نے بھی تذکرہ کیا کہ اب چونکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بڑی لاؤڈ آنکھیں اور پھر بہت لاؤڈ لپسٹک کے کلرز بھی ساتھ چلتے تھے, لیکن اب تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ اگر آئی میک اپ لائٹ ہے تو لپسٹک ڈارک ہوگی, یا لپسٹک ڈارک لائٹ لگا رہے ہیں تو آئی میک اپ جو ہے وہ بڑا ڈارک. تو یہ جو کمبینیشن ہے کس طرح کے میک اپ آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت ان ہے؟ میں اگر اپنے سے سٹارٹ کروں تو میں خود بہت میک اپ نہیں پہنتی, تو مجھے اتنی وہ ہیوی میک اپ لک نہیں پسند. تو لوگوں کو اسی لیے جب آتے ہیں تو وہ میری پکچر لے کر آتے ہیں کہ ہمیں ایسا میک اپ ہی کر دیں. تو میری خود اپنی پرسنل اپروچ رہی ہے لیس از مور, نو میک اپ لک. اور وہ لوگوں کو بھی اب میں دیکھ رہی ہوں, ضروری نہیں ہے جو ٹرینڈ چل رہا ہے اگر بہت ہیوی میک اپ کا ٹرینڈ ہے تو ہر بندے کی ایک اپنی انڈیویجول چوائس پریفرنس ہوتی ہے. اگر کسی کو ہیوی میک اپ نہیں پسند اور ٹرینڈ میں ہے تو ضروری نہیں ہے وہ اس چیز کو فالو کرے گا, وہ وہی کہے گا کہ نہیں مجھے میری سیٹ لک ہے آپ مجھے وہی دیں. اور میری اپنی پرسنل یہی ہے, مجھے بہت ڈوئی فنش پسند ہے, ہائی لائٹڈ, کچھ سرٹن فیچرز بہت پرومیننٹ ہوں, کچھ ذرا انڈر اسٹیٹڈ ہوں. اور آئیز وغیرہ کا یہی ہے کہ اچھی نائس گلٹری آئی لیڈز ہو جائیں یا پھر چلے اسموکی آئی میک اپ ہو جائے, اور اس کے ساتھ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے لائٹ لپ ہو. اگر کسی نے اگر ون لائنر لیا ہے یا کسی کا ون سافٹ واش آف کلر ہے تو اس کے ساتھ وہ ڈارک لپسٹک لگا لے. لیکن اگر میرے پاس کوئی آئی میں اس کو سجیسٹ کروں تو ڈیفینیٹلی لیس از مور, لائک نو میک اپ. میں زرپاش کو تھوڑا سا یہاں پر اس لیے کیونکہ جب ہمارے پاس جنرلی آتے ہیں ہم کچھ لوگوں کو کنسلٹیشن بھی دیتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ جی فیچرز تھوڑے سے پرابلمٹک ہیں. سو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی وجہ سے لڑکیاں اتنی اویئر ہیں اور ان کا مطلب کمپیئر ٹو پہلے والی لڑکیوں سے, سو ان کو ساری ٹرمز بھی پتہ ہوتی ہیں, جتنی ٹیکنیکل ٹرمز بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہے. سو بہت زیادہ وہ اپنے ایک فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی آتی ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی اگر میں نے یہ لپ کلر لینا ہے تو میں نے یہی لینا ہے. اگر مجھے یہ آئے, اور ان کے پاس ہزار قسم کی پکچرز ہوتی ہیں سب سیلیبریٹیز کی, ٹاپ آف دا لائن پیپل جو بھی ان کی ایک وش لسٹ میں ہوتے ہیں. سو دیٹ آلسو زرپاش آئی بلیو کہ اٹ میٹرز کہ جی آپ کی پرسنل چوائسیز کیا ہیں. سو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پر پھر کافی مشکل نہیں ہو جاتا ان لوگوں کو یہ بتانا, کیونکہ ظاہر ہے اگر میں فرض کریں ایک بہت ہی بڑی سیلیبریٹی کی پکچر لے کر آ جاتی ہوں اور میں کہیں سے بھی ان سے نہیں مل رہی لیکن میک اپ مجھے وہی چاہیے, تو کس طریقے سے ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے, کیسے کس طرح سے ان کو آپ قائل کرتی ہیں کہ یہ obviously you cannot be like
सो Exactly. अपफ्रंट कि आप वो कहें कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अगर हम क्लाइंट को हम उसको अंडरस्टैंड कराते हैं कि भाई हर किसी फेस के अपने फीचर्स होते हैं, अपनी आई शेप होती है, अपना फेस शेप होता है, तो आप बिल्कुल आप उसको एग्जैक्ट रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लेकिन ये कि हाँ क्लोजर टू दैट लुक हम अचीव कर सकते हैं. और क्लाइंट्स आर अंडरस्टैंडिंग एज वेल कि वो भी आई एम श्योर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ बस हमें क्लोजर टू दिस कलर पैलेट आप सेम रखें. अच्छा, वो समझ लेते हैं. हाँ एग्जैक्टली. स्टाइल ऑफ मेकअप वही रखें, लेकिन अपनी फेस शेप अपनी आई शेप के अच्छा, हिसाब से. सभी एक और चीज़ है कि हमारे जो जब हम एशियन लोगों की बात करते हैं तो हमारे स्किन टोनिंग बिल्कुल अलग Different टोन है. है, लेकिन उसके बावजूद एक कॉम्प्लेक्शन जो है वो बड़ा फेयर हो और हम बड़े इस तरह से लगें, ये एक बड़ी आम कॉमन चीज़ जो है वो पाई जाती है. यानी अगर मेरा रंग सांवला है तो मैं सांवले रंग की मेकअप बेस के बजाय ये प्रेफर करूंगी कि मैं जब जाऊं किसी फंक्शन में या कहीं पर बाहर निकलूं तो मैं बहुत गोरी लग रही हूँ. अब देखिए ये एक ह्यूमन साइकी होती है. अगर तो मैं मेरा कॉम्प्लेक्शन जो फेयर है तो ऑब्वियसली एक ट्रेंड होता है कि जी हमारे मुल्क में जनरली एक वीटिश और वो एक हमारा टोन है. और अगर इफ़ वी गो टुवर्ड्स द वेस्ट तो वहाँ पर ये है कि पीपल आर वेरी फेयर. आप देखें कि उनको ब्रॉन्जिंग का शौक है, उनको सन किस लुक ज़्यादा अच्छी लगती है, उनको टैनिंग करानी होती है. सो हम लोगों को ये होता है कि वी वांट टू लुक फेयरर देन द स्किन टोन विच वी हैव. सो दैट इज़ अ ह्यूमन एक साइकोलॉजी है कि जी आप लड़कियां समझ रही हैं इस चीज़ को. स्पेशली जी जो लोग बाहर से आते हैं ज़बाश, जो स्पेशली लड़कियां आपकी क्लाइंटेल जो 90% जो हमारी क्लाइंटेल है बाहर वाली, उनका तो ये होता है दे वांट टू स्टे क्लोजर टू देयर स्किन टोन. अच्छा, वो ठीक है, लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम आम बंदे की बात करते हैं, आम खवातीन शादियों पे जा रही हैं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली है, हमारे पास वही मेकअप है, हमारे पास वही कपड़े हैं, तो किस तरह हम अच्छे लग सकते हैं, कैसे तैयार हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? उस मेकअप का आप अपनी लुक के हिसाब से आप प्लान करें. आप ये कि ये नहीं कि अगर आपने कोई लुक देखी हुई है तो आप उसको अचीव करने की कोशिश करें. आप अपनी जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं आप उसी के साथ प्ले अराउंड करें. अब जो लोग होते हैं उनके कहते हैं हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है जो आपके पास है. आपकी जो अब तो सारी प्रोडक्ट्स इतनी मल्टीटास्किंग होती हैं, आप एक ब्लशर से लिपस्टिक भी बना सकते हैं, उसको आईज पे भी लगा सकते हैं, आई शैडोज़ को आप हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हैं. तो जितनी आप पास प्रोडक्ट्स हैं आप उसी के साथ प्ले अराउंड करें. और ये कि अगर जब आप तैयार हो रहे हो, शादी पे जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है बहुत हैवी लगना, बहुत हैवी ज्वेलरी पहनना, बहुत हैवी अटायर होगा तो आप बहुत अच्छे लगेंगे. आप उसको बैलेंस आउट करें, आप लुक को कॉम्प्लीमेंट करें. अगर आपने फेस तरह हैवी मेकअप रख लिया है तो उसके साथ आप इयरिंग्स पहन लें, आप एक अच्छा एक न्यूट्रल आउटफिट पहन लें. और अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी आउटफिट पहना हुआ है तो उसके साथ आप ये कि थोड़ा सा सॉफ्ट आइज़ ले लें, डार्क लिपस्टिक ले लें, तो फिर आप वन लाइनर लुक ले लें. और अगर आपकी डार्क आइज़ हैं तो उसको लाइट लिप कलर से बेसिकली जो आपके साथ है उसी के साथ प्ले अराउंड करें. ये नहीं कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए. आप एक अच्छी लुक अचीव कर सकते हैं. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द ओकेजन आल्सो कि आपका ओकेजन क्या है. लेकिन बाज़ वक़्त हम चूँकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी तैयार होना चाहते हैं, लेकिन मैं भी आपसे भी और ज़रपाश इस पर बातचीत जारी रखूँगी. लेकिन चूँकि हमने जैसे कि अपने नाज़रीन को बताया कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है और इस हवाले से आर्थराइटिस केयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक वॉक का इनेकाद किया गया लाहौर सेंट्रल पार्क में. हमारे नुमाइंदे अवैस साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि इस वॉक में अब तक क्या हो रहा है और आगाही के लिए क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम अवैस. वालेकुम सलाम. आगाह कीजिएगा, वॉक में अब तक क्या हो रहा है और किस तरह की आगाही लोगों को दी जा रही है? ये वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के हवाले से ये वॉक है और ये सेंट्रल पार्क है लाहौर में, सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल, वहाँ ये वॉक का इनेकाद किया गया है. मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद, उन्हीं से बात करते हैं कि इस वॉक की क्या गर्ज़ वायत है, किस लिए ये वॉक ऑर्गेनाइज की गई है. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो ऑन दिस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मैं एक मैसेज सबको देना चाहूँगा कि जो जोड़ों के इलाज के जो मुआलिज हैं वो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं. अगर किसी के जोड़ में दर्द, सूजन, अकड़न है और वो 6 हफ्ते से ज़ायद हो गए हैं और वो बेहतर नहीं हो रही, तो अपने करीबी हस्पताल में मालूम कीजिए कि रूमेटोलॉजिस्ट कौन है. इस मुल्क में अब तकरीबन 100 के करीब रूमेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारी काविशें हैं इसके पीछे. पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रूमेटोलॉजी की, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान की और आर्थराइटिस केयर फाउंडेशन एक इदारा है जिसके साथ मुआवनत के साथ मिलकर यहाँ हम सेंट्रल पार्क में आज इकट्ठे हुए हैं, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज के अंदर. और हम ये वॉक अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, जनरल पब्लिक की, स्टूडेंट्स की और डॉक्टर्स की भी. क्योंकि बहुत दफ़ा हमारे मरीज़ हम तक इसलिए नहीं पहुँच सकते कि जब आज से 25-30 बरस पहले जो डॉक्टर हमारे ग्रेजुएट हुए उनका कोई एक्सपोजर रूमेटोलॉजी का नहीं था. ये सब्जेक्ट उस वक्त
करिकुलम का निसाब का हिस्सा नहीं था और उनका एक्सपोजर नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत डिले होता है तशखीस के अंदर और बहुत देर लग जाती है उनको स्पेशलिस्ट तक पहुंचने में। और अगर इन बीमारियों का इलाज बर वक्त ना हो तो सारी उम्र की माजूरी है और उस वक्त जो है फिर हमें सर्जरी और जोड़ों की तब्दीली का सोचना पड़ता है। वरना जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये एक काबिले इलाज मर्ज है, इसकी तशखीस अगर पहले ही कुछ महीनों और साल में हो जाए तो इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये भी हमें आगाह कीजिएगा कि हम अपने लाइफस्टाइल में कौन सी चीज़ें मस्बत दाखिल कर सकते हैं जिससे हम आर्थराइटिस से बच सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि एक चीज़ अगर क्या है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिस इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की हम ज़्यादा आज बात कर रहे हैं, जो तकरीबन 1% तक आवाम को हो सकता है, तो उसमें एक स्मोकिंग, जहाँ दिल की बीमारियों के लिए बुरी है, फेफड़ों के लिए, वहाँ ये मोजिब बन सकती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी। तो आज स्टॉप स्मोकिंग, सो क्विट स्मोकिंग। सो दूसरी चीज़ ये कि हेल्दी लाइफस्टाइल, यस, आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज और वो तमाम चीज़ें जो आपको हेल्दी रख सकें, वो आपको हेल्दी टिप्स हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ आर्थराइटिस एज वेल। हमारे साथ डॉक्टर निगत भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ख़वातीन में हम नोट करते हैं कि ये मर्ज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो ख़वातीन को, हमारी बच्चियों को ख़ास तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये बीमारियाँ जो हैं हर उम्र में हो सकती हैं। प्लीज़ ये मत सोचें कि आर्थराइटिस सिर्फ ओल्ड यानी उम्र रसीदा लोगों की बीमारी है। ये 4 साल के बच्चों या 3 साल के बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक ये जोड़ों की बीमारियां, जिनके साथ ऑटो इम्यून डिजीज़ेस भी हैं, जो रूमेटिक डिजीज़ेस जिनको कहते हैं, इफ़ेक्ट कर सकती हैं। सो औरतों में ये बहुत कॉमन है, लेकिन यंग औरतों में बहुत कॉमन है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे डॉक्टर अहमद कह रहे थे कि इनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। सो हमारे जो एम्बेसडर हैं वो हमारे स्टूडेंट्स होने चाहिए, बिकॉज दे हैव टू नो कि यंग boys, young girls, they are mostly affected, and women like 5 times more affected than men in certain diseases. कुछ बीमारियां ज़्यादा औरतों में हैं, लेकिन कुछ मर्दों में, यंग बच्चों में ज़्यादा हैं। सो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इससे अफेक्ट होते हैं। और मैं अभी डॉक्टर साहब आपने बात की है कि देखें बहुत, क्योंकि इस शोबे को निगलेक्ट किया गया है, एंड आई एम सो हैप्पी और बहुत शुक्रिया कि सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल में उन्होंने हमें पूरा फैसिलिटेट किया है कि हम एक बहुत अच्छा शोबा यहाँ पे बनाएं, क्योंकि कई दफ़ा मरीज़ों को दाखिल करना पड़ता है और बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो उन्होंने आर्थराइटिस फाउंडेशन, जिसकी मैं चेयर हूँ, और डॉक्टर साहब जो हैं वो को फाउंडर हैं, को चेयर हैं, उसने भी इनके साथ मिलके ये मेक श्योर करना चाहते हैं हम कि कोई ऐसा पेशेंट ना हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कि उसको इलाज ना मिले, क्योंकि इलाज बहुत महंगा भी है गवर्नमेंट को इस हवाले से, जो कि बहुत ही और चीज़ों में अपने फाइट में वो लगी हुई है। लेकिन जो हमारी जोड़ों की बीमारियां हैं उनका इलाज बहुत महंगा है। तो हम पब्लिक से अपील करते हैं और उन लोगों से अपील करते हैं कि हमें सपोर्ट करें हमारे इनिशिएटिव को, और क्योंकि ये दवाइयाँ महंगी हैं और हमने देनी है सबको, ताकि वो छोटी सी एज में व्हील चेयर पे ना आ जाए और छोटी सी एज में अपने गुर्दे ख़राब होने की वजह से या अपनी लंग्स ख़राब होने की वजह से ये बीमारियां हर जिस्म के हर हिस्से को इफेक्ट करती हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की है कि बच्चों में भी इवन ये चीज़ है, ठीक है, तो हम कैसे गेस करेंगे क्या सिम्टम्स हैं कि बच्चे में क्या हो, हमें ये फील हो जाए कि ये उस तरफ जा रहा है? सो बच्चा जो है वो एक और मैं आपको खबर सुनाती चलूँ कि हमारे मुल्क में बच्चों के आर्थराइटिस के शोबे बहुत कम हैं, और यहाँ पे इंशाल्लाह हमारी प्रोफेसर सुमायरा फरमान, जो कि को फाउंडर भी हैं, उन्होंने पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजी में यानी बच्चों के जोड़ों के आर्थराइटिस में उन्होंने महारत हासिल की है। और यहाँ पे हमारा पूरा गोल है कि इस टीचिंग हॉस्पिटल में हम बच्चों के शोबे की भी आर्थराइटिस के शोबे की रखें। बच्चों का लिम्प करना, बच्चों का ये कहना कि उनको दर्द हो रही है, जैसे कमर में दर्द हो रही है, बच्चा जब दर्द का कहता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि कई बीमारी। बहुत शुक्रिया वैस, आप हमारे साथ लाहौर से सेंट्रल पार्क से मौजूद थे। वहाँ पर आर्थराइटिस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के हवाले से होने वाली जो वॉक है उसका इनेकाद किया गया आर्थराइटिस केयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसमें मौजूद जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़ी अहम बात की कि ये छोटे बच्चों में भी हो सकती है, इसके सिम्टम्स पर नज़र रखिए और जितनी जल्दी इसका इलाज आप करवाएंगे उतनी जल्दी ही आप सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बातचीत का सिलसिला सुबह पाकिस्तान में जारी रहेगा।
मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। और नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर इसको मनाया जा रहा है और हुकूमती हिदायत के तौर पर रब्बुल अव्वल के इस महीने की तो बरकतें, बहरहाल उस पर अगर हम तस्करा करें तो बरकतों का नज़ूल तो पूरे महीने जारी रहता है, लेकिन इस अशरे को ख़ास तौर पर मनाने का मकसद ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम वजह तख्लीक़ कायनात, उनकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से एक बार फिर हम रूशनास हो सकें, जान सकें कि उन्होंने मुख्तलिफ जो उनके किरदार रहे वो किस तरह से निभाए। और ज़िंदगी में ख़ास तौर पर अगर हम उनकी शख्सियत के हवाले से बात करते चलें तो कोई ऐसा कलम नहीं है जो कि मुकम्मल तौर पर तहरीर कर सके कि वो कैसी शख्सियत है और कितनी मुकम्मल शख्सियत है। लेकिन चूँकि उन्हें चलता फिरता कुरान कहा गया, सीरत नबवी में हमारे लिए बहुत सी हिदायत हैं और आजकल के दौर में ख़ास तौर पर किस तरह से जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उनको हम उनकी बताई हुई ज़िंदगी पर अमल पैरा होते हुए आगे बढ़ते हुए बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने, और ज़ाहिर है कि एक आलमी दीन से बेहतर हमें कौन हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज के दौर में ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं, यकीनन माशरे में शर्म व हया का दर्स हमें शुरू से इस्लाम देता रहा, और इस्लाम का अगर हम तस्करा करें तो इस्लाम और शर्म व हया का रूह और जिस्म का ताल्लुक़ है। इस पहलू पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शर्म व हया का जो दर्स दिया, हम कैसे उस पर अमल पैरा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो अहकामात दिए हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। आज हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ एक तबका जो है वो एक चीज़ को लेता है, दूसरी को नहीं लेता। अल्लाह ने कुरान करीम में जहाँ पर ये फरमाया है कि औरतों को हिजाब करना है, वहाँ पर मर्दों को भी कहा कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। और हया जो है वो ईमान का एक हिस्सा है। जब आपके अंदर अरबी का एक मक़ूला है कि इज़ाफ़ातकल हया फ़फ़अल मा शि'ता, जब हया ख़त्म हो जाए फिर जो चाहो मर्ज़ी करो। तो हया और चूँकि ईमान का हिस्सा है, और आज इस दौर के अंदर शर्म और हया का जो कंसेप्ट है या जो बात की जाती है वो हम बिल्कुल उसको इस अंदाज में देखने को तैयार नहीं हैं कि जो कुरान और सुन्नत की तालीमात हैं। कुरान इस बात से मना नहीं करता कि औरत बाहर ना निकले या मर्द बाहर ना निकले। कुरान ये कहता है कि मर्द हो या औरत हो, उसको अपना लिबास, अपना वक़ार, अपनी इज़्ज़त, अपना एहतराम इस अंदाज में रखना चाहिए कि कोई उसकी तरफ उंगली ना उठा सके, कोई उसको बुरी नज़र से ना देख सके। इफ़्फ़त व अस्मत जो है ये इंसान का ज़ेवर है, इंसानियत का ज़ेवर है।
اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم اس کا اس طرح سے ہے کہ ایمان کا ایک شعبہ جو ہے وہ حیا اور شرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ عورت کی جو تذلیل ہو رہی تھی اس کو تعظیم دینا تھا۔ آپ دیکھیں بیٹی کی صورت میں جو تعظیم دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا جب مدینہ منورہ سے جانے لگتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے گھر جاتے، اور جب آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آتے۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات جو ہیں ان کو علم سے روشناس کیا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں اور اسلام کا اوپر ایک تہمت لگا دیتے ہیں کہ اسلام منع کرتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمان مرد پر اور مسلمان عورت پر، اور حیا اور شرم جو ہے یہ جب آپ اس کو علمی میدان میں دیکھتے ہیں، جب آپ اس کا ٹرانسلیٹ کرنا اس کو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں جو اخلاقیات ہے، جو اخلاق ہے، جو معاشرے میں جینا ہے، جو کردار ہے وہ اس سے وابستہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی چھوٹا بچہ کسی بڑے کے سامنے اگر گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ کوئی نازیبا جملہ بولے یا تلخ بولے، تمہیں شرم نہیں ہے، تمہیں حیا نہیں ہے۔ ہم نے اس کو وابستہ کر دیا لباس کے ساتھ، ہم نے اس کو وابستہ کر دیا ہے عورت اور مرد کے اس کے، یہ تو پوری کی پورا اگر اس کا آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں یا اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں یہ وابستہ، یعنی اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ اور ادب اور احترام اس کے ساتھ یہ وابستہ ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے جیسے ابھی تذکرہ کیا کہ بہترین مثال تو یہی ہے کہ آپ خود وہ کر کے دکھائیں جب آپ لوگوں کو اس کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے ورلڈ ٹیچرز ڈے سیلیبریٹ کیا، تو ظاہر ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے معلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات مقدس ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، تو ایک معلم کے طور پر ان کا کردار، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امی تھے، یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، لیکن آپ ایک ایسے استاد تھے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی آپ جیسا استاد کوئی اور نہیں آیا۔ آپ کے تعلیم کا نتیجہ تھا کہ جن کو کوئی قریب بلال حبشی ایک کالا غلام کوئی قریب بیٹھنے نہ دے وہ سردار بن گئے، اور کیسی سرداری ہے کہ کہا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا اور اذان دے۔ ہاں جی، اور جو جن کو اہل مکہ یا مشرکین یا کفار کہتے ہیں یہ کیا لوگ ہیں، وہ دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ تربیت اور تعلیم اور تربیت دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ آپ نے جو کہا کہ عمل قرآن میں کہا گیا لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ یہ تھی کہ جو کہا ہے وہ کرنا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں معاملات کے اندر جو ہے کافر بھی سامنے آ گیا ہے۔ آپ کی یہ تعلیم کا نتیجہ ہے، آپ کی یہ تعلیم کہ کافر بھی سامنے آ گیا ہے تو اس کی بھی حق تلفی نہیں ہوتی ہے، آپ کی یہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آج ہم تھوڑا سا صاحب اختیار ہو اس کو پوچھنا تو بڑی دور کی بات ہے، سوال ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں کیا ہے کہ ایک بدو اٹھ کے کہتا ہے عمر بن خطاب پوری دنیا کے حاکم ہیں، پوری دنیا پر حکومت ہے، بتا عمر تیرا کرتا کیسے بنا ہے۔ کسی نے اس بدو کو مارا نہیں ہے، کسی نے اس بدو کو جھڑکا نہیں ہے۔ اس بدو کے سوال پہ عمر بن خطاب کہتے ہیں میرا بیٹا جواب دے گا۔ یہ مسئولیت ہے، یہ تعلیم ہے۔ اور پھر چونکہ آپ نے معلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا دروازہ بند نہیں کیا کہ یہ صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان، سیدنا علی، یہ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، صحابیات سے پوچھتے ہیں کہ ان مسائل میں ہماری رہنمائی کریں۔ تو معلوم ہوا کہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خالی تعلیم دی نہیں، تربیت بھی ساتھ کی ہے۔ ایک معلم جو ہے اس کی ذمہ داری تعلیم دینا بھی ہے اور تربیت کرنا بھی ہے۔ آج جو ہمارا معاشرتی ایک دنیا کے اندر اور ہمارے بالخصوص جو ایک زوال آ رہا ہے، اس کا بنیادی ایک سبب یہ ہے کہ تعلیم تو موجود ہے لیکن تربیتی عمل ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا۔ اگر صحابہ نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا تو آپ نے 2 پیٹ پہ پتھر باندھے۔ اگر میدان جہاد میں گئے ہیں تو سب سے پہلے خود گئے ہیں، اگر بھوکے رہے ہیں تو سب سے پہلے خود رہے ہیں۔ آپ نے یہ بتایا کہ بطور معلم آپ کی جو تعلیم، اور پھر واحد تمام 1,24,25,000 انبیاء میں کم و بیش جو ہے کسی کی پوری سیرت محفوظ نہیں ہے۔ زندگی کا کچھ حصہ محفوظ ہے، کچھ واقعات ہیں قرآن کریم میں بھی کچھ انبیاء کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی نے بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر، بلکہ پیدائش سے پہلے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ آپ بولتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کا پڑوسیوں سے کیسا سلوک تھا، آپ کا اپنے دوستوں سے کیسا سلوک تھا، آپ کا اپنے صحابہ سے کیسا سلوک تھا، آپ میدان جہاد میں کیسے تھے، آپ گھڑ سواری میں کیسے تھے، آپ بطور قاضی کیسے تھے، بطور سپہ سالار کیسے تھے، بطور معلم کیسے تھے، کوئی پہلو آپ نے سجدہ کیسے کیا، آپ نے رکوع کیسے کیا، آپ نے دوسرے کو مخاطب کیسے کیا، آپ نے دشمن سے کیسے گفتگو تو کی۔ مولانا صاحب جب ساری جو مکمل ایک ان کی زندگی ہے وہ آج کی زندگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کیونکہ انہیں تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایک سبق بنا کر بھیجا، ایک ایسی مثال بنا کر بھیجا کہ جس پر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں، آج ہمیں کیا چیلنجز درپیش ہیں، خاص طور پر جب ہم نوجوانوں کی تربیت اور تعلیم شرم و حیا کے ساتھ اور پھر ان کی جو تدریس ہے اس کے مطابق کرنے کی بات کریں تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو بات ابھی اس دن پرائم منسٹر صاحب نے جب افتتاح کیا عشرۂ رحمت للعالمین کا اور سیرت رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کرنے کا اعلان کیا، جو بات انہوں نے اس دن کہی نا وہی بات ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن ہم نے رول ماڈل کچھ اور بنائے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ کمی ہماری بھی ہے، ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ تمہارا رول ماڈل جو ہے آج کی کوئی شخصیت نہیں ہے، تمہارا رول ماڈل تو اللہ نے مقرر کر کے بھیجا ہے، اور وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم تعلیم میں دیکھنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہو تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، تم فوج میں جانا چاہتے ہو تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار، بطور فوج کو کمان کرتے ہوئے، تم قاضی بننا چاہتے ہو، جج بننا چاہتے ہو تو بطور قاضی کے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے رہنمائی نہ ملے۔ اب یہ بتانا بدقسمتی ہے کہ ہم 70 سالوں میں تنزلی کی طرف گئے کیونکہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ جو آج یہ سیرت اتھارٹی بن رہی ہے، کاش یہ 70 سال پہلے بنتی، کاش آج جو بات ہے کہ آخر معاشرے کے اندر فحاشی اور یعنی اگر پھیل رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارا معاشرہ ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ہماری اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں، ماں بیٹھی بیچاری آواز دے رہی ہوتی ہے، میں اس ٹیلی فون کے اوپر لگا ہوتا ہوں، بیوی سے میرا رویہ کیا ہے، طلاق کی شرح بڑھ گئی، کیوں ہے آخر یہ؟ اگر ہم سیرت طیبہ کو اپنے سامنے لے آئیں، ہم ان وجوہات کو دیکھیں اور اس کا حل میں آپ کو عرض کر دوں کہ آخری بشر جو اس کائنات میں ہوگا قیامت کی صبح، قیامت کے آنا، اس کے مسائل کا حل بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اس کے مسائل کا حل بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام کو اللہ نے کامل کر دیا ہے۔ آپ کو آج کے مسائل کا، آج آپ یہ کرونا دیکھ لیں کہ آج آگے آپ کے ڈاکٹر اور اطباء سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاتھ دھوئیں ہر 2-3 گھنٹے بعد، چہرے کو دھوئیں، یہاں تک کوشش کر لیں کونیوں تک ہاتھ دھویا جائے، پانی منہ میں کرلی کریں، ناک میں 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے. بالکل. تو سب کچھ موجود ہے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم اپنے نوجوان کو اس سمت رہنمائی نہیں دے سکے, اس کو اس طرف لگا نہیں سکے. ہمارا عشق کا دعویٰ ہے اور سچا ہے, لیکن ہم یہ نہیں بتا سکے کہ ہم جس محبوب سے محبت کرتے ہیں, محبوب کی محبت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو وہ پسند کرے اسے پسند کیا جائے, جو جس سے وہ نفرت کرے اس سے نفرت کی جائے, جس سے وہ دور رہے اس سے دور رہا جائے. ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کام وہ کرتے ہیں جو انہیں پسند نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ بولو, سچ جو ہے وہ نجات کا رستہ ہے, جھوٹ جو ہے ہلاکت کا رستہ ہے. مولانا صاحب کیا آج کے دور میں سچ بولنا بہت مشکل ہے؟ ہماری عام جو زندگی ہے اس میں ہم نے دیکھا بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایکسکیوزز بناتے ہیں, جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, حقائق کو چھپاتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ جنگ کا میدان تھا, وہ مشکل حالات تھے, لیکن سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. ہمارے لیے کیوں اتنا مشکل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے, صرف اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اور اس پہ بڑا لوگ عمل بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہماری عادت بن چکی ہے غلط بیانی کرنے کی, جھوٹ بولنے کی, بلا وجہ کا جھوٹ بولنے. ایک ہے جھوٹ چلے اس سے کوئی فائدہ دنیاوی ہو, اخروی فائدہ تو ہو نہیں سکتا, وہ بھی نہیں ہوتا ہے بلا وجہ. تو میں نے کہا کہ ایسا کر لو کہ طے کر لو کہ ہم نے 10 منٹ 5 منٹ 1 گھنٹے میں خاموش رہنا ہے یا اس میں ذکر کرنا ہے. کم از کم یہ عادت ڈالے آہستہ آہستہ, کوئی مشکل کام نہیں ہے. سچ وقتی طور کے اوپر ممکن ہے کسی کو برا لگے, لیکن اس کے وہ دیر پا ہوتا ہے, وہ اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. جھوٹ وقتی طور پہ خوش کر دیتا ہے لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح ملاوٹ ہے, اسی طرح آپ دیکھیں یہ آج کے اس دور میں بہت بڑا مسئلہ لوگوں کا حق مارنا ہے, بچیوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا ہے. یہ ہمارے مسائل ہیں. پھر طلاق کی ریشو دیکھیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لاہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. اور پھر فرمایا میں تم سب میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. آج ہمارا گھر میں رویہ کیا ہے اور باہر رویہ کیا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ. یعنی ماں اور باپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ بیٹا آئے گا اور اس سے بات کریں گے, اس سے پوچھیں گے اس کا دن, اور بیٹے کو پرواہ نہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں ہوتی, کاش میری ماں ہوتی, اور میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور وہ آواز دیتی یا محمد, اے محمد, میں چھوڑ کے بھاگا ہوا اپنی ماں سے ملنے جاتا. آج ہماری مائیں بیٹھی جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے. آج لوگ آتے ہیں مولوی صاحب, پیر صاحب, حضرت صاحب تعویذ دے دیں, دعا کر دیں. گھر میں ماں باپ موجود ہیں کہ ان کے قدم پکڑ لیں, وہ سب سے بڑی دعا ہے آپ کے لیے. مولانا صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے بہت ان ڈیٹیل مختلف جو پہلو ہیں زندگی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حوالے سے بات کی. بہت شکریہ. مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ناظرین خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے, ان کی جو مختلف روپ رہے, کردار رہے, ایک شوہر کی حیثیت سے, ایک بیٹے کی حیثیت سے, ایک معلم کی حیثیت سے, اور پھر پوری دنیا کے لیے ایک ہدایت کی حیثیت سے, یقیناً وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے اگر ہم صحیح طریقے سے ان کی دی گئی تعلیمات پر عمل کر سکیں. ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں صبح پاکستان. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین.
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह पाकिस्तान आप देख रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हवाले से। वजह तख्लीक़ कायनात सरकार दो आलम, उनकी आमद, रबीउल अव्वल का महीना और फिर इस महीने में ख़ास तौर पर हुकूमती हिदायत के मुताबिक अशरा रहमतुल लिल आलमीन मनाने का जो ऐलान किया गया, उसकी मुनासबत से मुख्तलिफ़ तक़रीबात, और हमने भी अपने प्रोग्राम में इस हवाले से मुकम्मल कोशिश की कि हम अपनी नस्लों को ये बता सकें कि आने वाली दुनिया के लिए हिदायत बनकर आने वाले शख्सियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे बड़ा हमें कोई टीचर दिखाई नहीं देता, जिससे बड़ी कोई ऐसी शख्सियत दुनिया में हमें दिखाई नहीं देती कि जिन्होंने ख़ुद अपने अखलाक़ हसना से लोगों को ये बताया कि हम अपनी ज़िंदगियों को कैसे गुजार सकते हैं और ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए। इसी पर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती गुलजार नईमी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब वक्त देने के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर वैसे तो हर पहलू पर बात करें तो वक्त शायद कम पड़ जाए, लेकिन उनकी अखलाक और दुनिया के लिए जो पैगाम उन्होंने दिया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। और हुकूमत पाकिस्तान का ये जो इक़दाम है, इसको अशरा रहमतुल लिल आलमीन मनाने का, ये बहुत ही आसन है और आप लोग भी जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस मौके पर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत तय्यबा के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर जो है वो आप गुफ्तगू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, वो अमन का पैगाम है, वो मोहब्बत का पैगाम है, वो तालीम का पैगाम है, वो जहालत से दूर रहने का पैगाम है और वो इंसानों को एक दूसरे के साथ करीब करने का पैगाम है। आपका पैगाम जो है वो इंसानियत के लिए रहमत का पैगाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बना के भेजा है। तो ये किसी एक कौम के लिए पैगाम रहमत नहीं है या किसी एक मंतक़ा और इलाके के लिए पैगाम रहमत नहीं है। शर्क़ व ग़र्ब, शिमाल, जनूब, जितनी भी जहाँ पे भी इंसानियत रहती है, बल्कि मखलूक़ खुदा रहती है, इससे बढ़कर मैं अर्ज़ करूँगा इंसानियत से बढ़कर जितनी मखलूक़ खुदा है, तमाम मखलूक़ात आलम के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो पैगाम रहमत है, वो पैगाम एहसान है, वो पैगाम मोहब्बत है। अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले मौलाना ताहिर अशरफी साहब से भी, उससे कबल भी आज का जो मौशरा है, अदम बर्दाश्त हमने देखी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हम अपने रिश्तों में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर निगाह दौड़ाएं तो हमें हर जगह सिर्फ बर्दाश्त, तहम्मुल, माफ़ी, इस तरह के लफ्ज़ दिखाई भी दिए प्रैक्टिकली और सुनाई भी देते हैं। आज हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों और हमें क्या करना चाहिए कि हम उनकी तालीमात पर अमल कर सकें? देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा तालीम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा तरबियत है, उसको अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त है, उसकी बुनियादी वजह यानी बहुत ही अहम है कि हमारे अंदर ये अदम बर्दाश्त की जो सूरत हाल है, ये क्यों पैदा हो गई। हमने बुनियादी तौर पर एज़ अ मुस्लिम अपनी उन तमाम तालीमात से इन्हिराफ़ किया है जो तालीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फ़रमाई है, और वो तरबियत जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हमें अता फ़रमाई है, उन तरबियत के जो उसूल और ज़वाबित थे, हमने उनसे इन्हिराफ़ किया है। हमने जो है वो उन तालीमात को छोड़कर जो रसूलुल्लाह की तालीमात थी, हमने इंसान की बनाए हुए निसाब तालीम पर तो तवज्जो की है, निसाब तरबियत पर भी तवज्जो की है, लेकिन हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में जो तालीम व ताल्लुम का पहलू था, उसको हमने नेगलेक्ट करके ये सूरत हाल अपने माशरे में पैदा की है। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी ज़िंदगी पर जो फ़ोकस फरमाया है वो ये है कि एक उसकी जिस्मानी तरबियत है, एक उसकी रूहानी तरबियत है। हमने जिस्मानी तरबियत पर तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया और मुख्तलिफ़ जो है वो हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए इस तालीम के लिए, इस तरबियत के लिए, लेकिन जो रूहानी तरबियत है उसकी तरफ हम जो है वो मतवज्जे नहीं हुए। जैसे कि बाहर से कोई चीज़ें आईं, हमने उनको एज़ इट इज़ जो है वो एक्सेप्ट कर लिया,
قبول کر لیا کہ شاید یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، حالانکہ نجات کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب دیکھیں قرآن مجید کی واضح تعلیمات اور قرآن مجید کے احکامات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یہ اس کی انسان کی ایک جسمانی کیفیت ہے اور اس کا سٹرکچر ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف عناصر سے پیدا کیا ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں بہت سی چیزیں ڈسٹریکٹ کرنے کو ملتی ہیں، بہت سی معاشروں سے ہم تک آتی ہیں اور بغیر فلٹر کیے، ہم بغیر دیکھے اس کو اپنانے لگ جاتے ہیں، اسی کو ہی ہم کامیابی کی کنجی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن کامیابی کی اصل کنجی ہے کیا؟ دیکھیں کامیابی کی اصل کنجی یہ ہے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو بالکل ایک مکسچر ہوتا ہے درست اور غلط کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جو چیزیں آتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سوسائٹی تھی، آج سے 1400 سال پہلے کی جو سوسائٹی تھی، وہاں پہ بھی مختلف پارز موجود تھیں اس دنیا میں، اور علم بھی کسی حد تک جو ہے وہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز جو ہے وہ درست ہے اسے حاصل کر لو، اور جو غلط ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو، اور جو تمہارے اندر شک پیدا کرتی ہے کہ ویدر اٹ از رائٹ اور رانگ، تو اس کو بھی جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں۔ ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، ایک درست ہے، ایک غلط ہے۔ تو جب تک ہم اس احساس کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے کہ ہم نے جو درست چیز ہے اس چیز کو لینا ہے، جو غلط چیز ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، تو ہمارے اندر کا انسان جو ہے وہ پنپنے نہیں پاتا، جو ایک صالح انسان ہے، جو ایک بہترین انسان ہے، جو ایک روحانی انسان ہے۔ یعنی جسمانی انسان کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کے جو روحانی انسان ہے اس کو بھی پروموٹ کریں۔ جب تک اس کی پروموشن کی طرف ہم جو ہے وہ اپنے اداروں کو نہیں لے کے جاتے، اپنی تعلیمات کو اور نصاب تعلیم کو نہیں لے کے جاتے، تو درست طور پر وزیر اعظم پاکستان کا یہ پریشان ہونا کہ ہماری نسل میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ درست ہے، اور ایک ایسے لیڈر کو سوچنا چاہیے اس پر کہ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، اور اس کو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے پروگرامز جو ہیں جو رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے جو پروگرامز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے سمر۔ آپ نے نصاب کی بات کی، ظاہر ہے کہ تعلیمات کی اگر ہم بات کریں، سکولز کی بات کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ جو تھا وہ تو مومنین کے لیے بھی ایک مشعل راہ تھا، بہترین مثال انہوں نے دی، ایک بہترین معلم کے طور پر وہ دنیا کے سامنے آئے، اور صرف ایسا نہیں کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے، بلکہ انہوں نے ہدایت اور رہنمائی ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں دی۔ آج کے معلم کو ان سے کیا سیکھنے کی ضرورت، اور کیسے ہم اپنے بہتر جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے اس دنیا میں، اس کو قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں بڑی زبردست طریقے سے ایلیبوریٹ کیا گیا، بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ ذات جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنا رسول بھیجا اور ان کا وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، علم و حکمت کی تعلیم انہیں عطا کرتا ہے، اور جو ہے وہ اس سے قبل جو ہے وہ بالکل وہ جاہل تھے، ان چیزوں سے واقف نہیں تھے۔ تو ایک معلم کا جو یعنی ٹریک ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحیثیت معلم ہونے کی حیثیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ ایک تو ایک معلم کو علم و حکمت دینی چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ دوسرا تزکیہ نفس ہے، اندر کی دنیا کو پاک صاف کرنا ہے، درست چیز کو ایبزارب کرنے کے لیے، درست چیز کو جذب کرنے کے لیے اپنے اندر ایک ملکہ اور ایک کیفیت کو پیدا کرنا، یہ استاد کا کام ہے کہ وہ اپنے شاگرد کے اندر جو ہے وہ پیدا۔ دیکھیں جب تک استاد کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ درست اور غلط کو ساتھ لے کر نہیں چلتا، درست کو ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا اور غلط کو ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا، اس وقت تک وہ یہ چیز اپنے اسٹوڈنٹ کو انجیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک استاد کا تزکیہ نفس اور ایک استاد کی اندر کی دنیا روشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ روشنی جو ہے وہ باہر نکلتی ہے۔ تو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ جب تک یعنی تعلیم اور یعنی یہ علم کے ساتھ ساتھ جب تک تربیت نہیں ہے، بچے کی جسمانی تربیت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کھیل کے میدان اسے دیں، لیکن اس کی ذہنی تربیت بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی جو ہے وہ روحانی تربیت بھی ضروری ہے۔
اور اس کی جو ہے نا وہ یعنی جو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی قوتیں رکھی ہیں جن قوتوں کو وہ غلط استعمال کر سکتا ہے، ان غلط جو ہے نا وہ قوتوں کو بھی درست ڈائریکشن دینے کے لیے اس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت کے مختلف مراحل کے ساتھ سے گزر کر تب جا کر تعلیم جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ آپ دیکھتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سب سے پہلے میری گاڑی نکلنی چاہیے، باقی پھنسی رہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لائن میں لگنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تربیت کے مراحل ہیں جو ہمیں اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو دینے ہیں، اور یہ جو ہے یہ شروع سے یعنی بچپن سے ہی یہ چیز چلے گی، تب جا کر یہ جو ہے وہ ہم کسی قوم کو تیار کرنے کے اور اپنی عوام کو جو ہے وہ اصول اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنے کے جو ہے نا وہ ہم مواقع مہیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہم نے وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا عشرہ رحمۃ اللہ عالمین کے طور پر، یہ عشرہ جو ہے اس کو ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، لوگوں تک پیغام بھی لے کر آ رہے ہیں، آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا زیادہ ضروری ہے اس طرح کے اقدامات لینا، خاص طور پر جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی جنریشن تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس تو بہت کچھ ایسا مواد ہے ڈسٹریکشن کے لیے کہ شاید بہت آسانی سے ان کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے، ایسے میں اس طرح کے اقدامات کتنے احسن ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک جو آئیڈیل شخصیت ہے اس کو ہم اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں، اپنی جنریشن کے سامنے پیش کریں کہ اس شخصیت سے بڑھ کر جو ہے کوئی بڑا آئیڈیل جو ہے وہ اس دنیا میں نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ تو آپ کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو بطور ایک آئیڈیل جو ہے وہ ہم پیش کریں، اور وہ اسی صورت میں ہم جو ہے وہ دلائل کے ساتھ کنونس کر سکتے ہیں جب ہم رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو ان کے سامنے رکھیں کہ ایک ایسا شخص جو ہے جو خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کی بھوک کا خیال رکھتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے، دوسروں کی پیاس کا خیال رکھتا ہے، خود ضرورت مند ہے لیکن دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اسے اپنی ضرورتوں کی پرواہ نہیں ہے، تو ایسی شخصیت جو ہے وہ تمہاری آئیڈیل ہونی چاہیے، نہ کہ ایسا خود غرض بندہ جس نے صرف اپنی ذات کو دیکھا ہے یا اپنے بچوں کو دیکھا ہے یا اپنے گھر کو دیکھا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی دنیا نہیں ہے، ایسا جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیلزم میں بھی ہم اپنی نسل کو اگر صحیح طور پر جو ہے وہ ہم تربیت دے سکیں اور وہ رسول اللہ کے ساتھ منسلک کر سکیں۔ دیکھیں، یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں جو حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے اس حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پروموٹ پراپر طریقے سے کیا جائے اور یعنی بڑے گراس روٹ لیول تک اس چیز کو جو ہے وہ لے کے جایا جائے۔ سیرت طیبہ کو جو ہے وہ ہمیں بالکل ابتدا سے ہی جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھیں تو ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان پر روشنی ڈالیے گا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بہترین امتی کے طور پر، ایک اچھے مسلمان کے طور پر آج کے دور میں آگے لے کر بڑھ سکیں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اپنے معاملات میں جو ایمانداری ہے اور ایماندارانہ بیہیویئر ہے اس کو اڈاپٹ فرمایا ہے۔ یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ حقائق سے جو ہے وہ اعراض فرمایا ہو۔ تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے نہیں بلکہ حقائق کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ذاتی مفادات کے ساتھ جب انسان زندگی گزارتا ہے اور پھر ہر شخص جو ہے وہ اسی طرح اگر لگ جائے کہ وہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھے اور حقائق کو پیش نظر نہ رکھے تو یہ معاشرہ پھر جہنم نما معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور جس معاشرے میں مادیت پرستی ہوتی ہے اس میں انسان صرف اپنی ذات کا خیال رکھتا ہے یا اپنی فیملی کا خیال رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسی ذات ہیں کہ وہ دوسروں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کے اپنے گھر کا چولہا تو کئی دن سے جو ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے، یعنی کھانا نہ پکتا ہے نہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ انسانی خدمت کے جذبے کے ساتھ حقائق کی روشنی میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہترین معاشرے کو پروان چڑھانے میں بہت ممد اور معاون جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب، اگر ہم بات کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے تو ظاہر ہے اب سے کچھ دیر پہلے بھی ہماری آج کے دور کی جو زندگی ہے اس میں شرم و حیا کا جو ایک پہلو ہے، کئی بار ہم اس کو لباس سے جوڑتے ہیں، کئی بار ہم اس کو کئی چیزوں سے جوڑتے ہیں، لیکن اگر ہم شرم اور حیا کا اسلام کے مفہوم میں اور خاص طور پر حضرت محمد کی تعلیمات کی روشنی میں تذکرہ کریں تو کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ساتھ ہی دیکھی جاتی ہیں اور اس کا وہی مطلب ہے جو ہم آج کے دور میں لیتے ہیں؟ دیکھیں، شرم و حیا جو ہے
وہ کسی بھی قوم کا اور کسی بھی جو ہے کمیونٹی کا ایک بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی ویلتھ ہے میرے خیال کے مطابق۔ جب شرم و حیا کے ساتھ کوئی قوم زندگی گزارتی ہے تو اس کا دل اور اس کا قلب، اس کا جو ذہن ہے وہ روشنی سے منور ہوتا ہے، یقین کے ساتھ منور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ قوموں کی زندگیوں میں جو یقین کی کیفیت ہے وہ سب سے بڑی کیفیت ہوتی ہے جس سے وہ ناقابل شکست ہوتی ہے۔ اگر عدم یقین اور شک کی زندگی جو قومیں گزار رہی ہیں ان کے اندر کا انسان جو ہے وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتا۔ تو شرم و حیا کا سب سے پہلا اثر جو ہے وہ کسی کمیونٹی پر پڑتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دلیری آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ شرم و حیا کا ایک خوبصورت مرکہ ہمیں نظر آتی ہے، اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے ان شاگردوں میں جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں ٹرانسفر کیا اس چیز کو، اور ان کو تعلیمات کے ذریعے سے جو ہے وہ یعنی وہ چیز جو انسان کو اپنے طور پر ناگوار گزرتی ہے کہ میں یہ چیز اگر لوگوں کے سامنے ایکسپوز کروں گا تو میری کیا کیفیت ہوگی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاگردوں میں، اپنے متبعین میں، اپنے صحابہ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کیا، اور ایک بہت بڑا آرگن ہے اسلامی سوسائٹی کی تعمیر کا، جس کو ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ وہ قوم جو شرم و حیا کی دولت کے ساتھ جو ہے وہ یعنی مرصع ہوتی ہے، مرکہ ہوتی ہے، وہ اسے بہت ساری چیزوں سے جان چھڑانے میں بڑی آسانی آج کے نوجوان کو آپ کیا پیغام دیں گے، خاص طور پر جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں، ان کی شرم و حیا، مختلف جو زندگی کے معاملات میں ان میں ان کا طریقہ کار، تو آج کے نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آج کا جو نوجوان ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اپنی تعلیمات اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جوانوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ یعنی استعمار کی اور مغرب کی جو انسانوں کی آنکھوں کو چندھا دینے والی روشنی ہے اس کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اس روشنی کی طرف دیکھیں جو قرآن و سنت اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے، جو آنکھوں کو حیا دیتی ہے، جو آنکھوں کو شرم دیتی ہے، جو آنکھوں کی روشنی میں اور اضافہ کرتی ہے، دل و دماغ کو اندھا نہیں کرتی بلکہ دل و دماغ کو اور روشنی عطا کر کے ہدایت کی طرف اور درستگی کی طرف اور ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ یعنی صفا کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے وہ صحابہ کرام جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، آج بھی ان کی پوری جو ہسٹری ہے وہ محفوظ ہے اسلامی تاریخ میں، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ جو ہے یعنی رسول اللہ نے جو اور ان کو ہم رول ماڈل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ رول ماڈل ہے۔ بہت شکریہ مفتی گلزار نعیمی صاحب، آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے بہت تفصیلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کی۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے ناظرین کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ذات اقدس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں جس کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا، جن کے لیے دنیا کی ہر خوبصورت چیز بنائی گئی، جنہوں نے اپنی ذات مبارکہ سے ہمیں زندگی کے ہر پہلو کو گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ اپنے آج کے اس پروگرام میں عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے خاص طور پر ان کی ذات مبارکہ سے ہمیں آج کی زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے، وہ آپ تک لے کر آئیں۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں،
آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھتی گئی ہیں. اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں. سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے. ब्रेक के बाद सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और उम्मीद करते हैं, दुआ रखते हैं रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की रहमतें और बरकतें, इसका नज़ूल आपकी ज़िंदगियों पर रहे. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात भी आप तक लाएं. हम उन पहलुओं पर बात करें जिन्हें हमने आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है और दर हकीकत जो कामयाबी है, चाहे वो दुनियावी है या फिर वो दीन की है, हम उस तरफ चल पड़े हैं जो हमें दूसरी तरफ लेकर जा रही है एक रास्ता, और कुंजी जो है वो कामयाबी की हमने कुछ और समझ ली है. तो उसी पर हमने बात करने की कोशिश की कि आज की ज़िंदगी में भी हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीक़ों को किस तरीके से अपना सकते हैं और बेहतर अंदाज में दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हैं. नाज़रीन, अगर हम आज के प्रोग्राम की बात करें तो यकीनन अशरा रहमतुल लिल आलमीन पर हमने बात की. वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने न सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया ताकि जो बच्चे हैं हमारे उन तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए और हमारे माशरे में जो बिगाड़ है उसके ख़ात्मे की मुकम्मल कोशिशें की जाएँ और यकीनन ये कोशिशें और काविशें कामयाब भी होंगी. यह हमारा आज का प्रोग्राम था, लेकिन यकीनन दुरूद व सलाम की सदाएँ हमें पाकिस्तान की गली कूचे में गूंजती सुनाई दे रही हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाजी राशिद अली साहब, जो कि अपनी अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर एक नाते रसूल मकबूल सुनने की सादत हासिल करेंगे. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने के बाद वो सुए लालजार फिरते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, और फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के हार फिरते हैं, दश्ते तैबा के हार फिरते हैं, और तेरे दर से जो यार फिर
फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं और तेरी क्यों बात कोई पूछे रज़ा तुझसे शैदा हजार फिरते हैं तुझसे शैदा हजार